اب ایک شخص کہتا ہے کہ امام محمد باقر جو زین العابدین کے بیٹے وہ سنا رہا ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کو بہت لوگوں نے روکا مگر وہ بعد نہیں آئے. راستے میں جب ان کو پتا چلا کہ مسلم ابن عقیل شہید کر دیے گئے تو انہوں نے لوٹنے کا ارادہ کیا. چچا زاد بھائیوں نے ضد کی کہ نہیں ہم تو انتقام لے کے لوٹیں گے. اس لیے امام حسین بھی مجبور ہو گئے کہ تمہارے بغیر تو کوئی مزہ نہیں زندگی کا. ان کی ضد کی وجہ سے آگے چلنا پڑا اور بعد میں جا کر وہاں منت سماجت کرتے رہے کہ 3 شرطیں مجھے یزید کے پاس بھیج دو بھائی میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ دیتا ہوں. یہ کہانی یہ لوگ لکھ کر اور امام محمد باقر کا نام لے کر شائع کرتے ہیں. اب ہر شخص کہتا ہے یار جب ان کی پوتے کہہ رہے ہیں تو حقیقت اس جہاد کی کچھ بھی نہیں. یہ کہہ دیں آپ نادانی اور بے وقوفی سے مارے گئے ورنہ اس کا کوئی جہاد سے تعلق ہی نہیں نہ یہ کوئی شہادت ہے. وہ تو جان بچانا چاہتے تھے کہتے لے چلو مجھے میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ دیں. یہ سب باتیں آپ پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں. جہاں جہاں یہ لکھیے بالکل جھوٹ کا پرندہ. اس میں زکریا بن یحییٰ ضریق مجہول ہے. اور آگے چل کر جس نے یہ کہانی گڑھی ہے خالد بن عبداللہ القصری. مکہ معظمہ میں بدقسمتی سے جو لوگ گورنر رہے ہیں ان پر پوری ایک کتاب ہے غایۃ المرام. اس میں اس کے حالات پڑھیں اور امام ذہبی جو لکھتے ہیں کہ ناصبین شباب مکے کے ممبر پر چڑھ کر جو حضرت علی رضی اللہ عنہ علانیہ لعنت کرتا تھا وہی عبداللہ بن خالد قصری تھا جس نے یہ کہانی گڑھی کہ امام حسین کے بارے میں یہ بات پھیلا دو کہ وہ تو واپس آنا چاہتے تھے. وہ تو یہ شرطیں پیش کرتے تھے انہیں تو لوگ روکتے تھے. میں کہتا ہوں اس جھوٹے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ پر لعنت کرنے والے کسی والے آؤ کہیں دنیا سے کوئی کتاب جس میں یہ آتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ واپس آنا چاہتے تھے. خود یزیدی اور بنو امیہ کا گورنر کہانی گڑھے اور امام محمد باقر کی ذمہ لگا دے اور تم اس کو یہ شائع کرو کہ کربلا کی کہانی محمد باقر کی زبانی. محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں سے کوئی بات نہیں کہی. یہ سب جھوٹی باتیں. میں نے 2 راوی جو ان کے نشان دے دیے. اصل سند جو ہے وہ تبری میں جہاں سے پتا چلتا. باقی انہوں نے بلا سند کی نقل کر دیا نا کیسا ایسا شروع کہاں سے ہوتی کون بیان کرتا. زکریا بن یحییٰ ضریق مجہول. اور آگے کون ہے خالد بن عبداللہ القصری جس کو کہتے ہیں بغیث ناصبی. ایسا دشمن علی کہ مکہ کے ممبر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی لعنت کرتا تھا. مگر ایسے لوگ پھر ان کو اللہ تعالیٰ معافی نہیں دیتا. آخر میں خود بنو امیہ نے اسے معذور کیا اور جس برے طریقے سے اس کو پھر کوڑے لگائے اگر سزائیں ملی وہ تاریخ کا ایک حصہ.